السلام علیکم ناظرین، پھر سے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سانپ اور مور پہلے جنت میں رہتے تھے۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی نے ان سے کہا، تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا کوئی پھل کھانا۔ ناظرین، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ ناظرین، اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے ابرق کی خوشبو آتی تھی، اور اس وقت مور جتنا خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ خوبصورت جنت میں تھا، اور مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ناظرین، ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تعالی کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ ناظرین، اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہے ہیں، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور کے منہ میں بیٹھ جانا، اور وہ تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دے گا، اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ شیطان سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اما حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تعالی نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالی نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ ناظرین، تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالی سے غلطی کی معافی مانگی
اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور دونوں کو جنت سے باہر نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرق کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ السلام علیکم۔